السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق علامہ مجلسی اور علامہ محمد پارسہ نے لکھا ہے کہ جناب ام البنین کا کہنا ہے کہ جب تک امام علی رضا علیہ السلام میرے بطن میں رہے مجھے حمل کی سختی قطعاً محسوس نہیں ہوئی، اور میں اکثر خواب میں تسبیح و تحلیل و تمہید کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے زمین پر آتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور اپنی پیشانی آسمان کی طرف بلند کر دی، اور آپ کے لب جنبش کرنے لگے جیسے آپ خداوند متعال سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اسی اثنا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں خداوند کی یہ عنایت اور کرامت مبارک ہو۔ پھر میں نے مولود مسعود کو آپ کی آغوش مبارک میں دے دیا۔ آپ نے امام علی رضا کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کے بعد ارشاد فرمایا، اسے لے لو، یہ زمین پر خدا کی نشانی ہے اور میرے بعد حجت اللہ کے فرائض اس کے ذمے ہیں۔ علامہ تبریسی بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں خداوند، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے۔ علامہ شبلنجی ابراہیم نے امام علی رضا علیہ السلام سے متعلق تحریر کیا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کے ساتھ سختی سے گفتگو نہیں فرمائی اور کبھی کسی کی بات بیچ میں نہیں قطع کی، اور آپ کے مکارم عادات میں یہ شامل تھا کہ جب بات کرنے والا اپنی بات ختم کر لے اس کے بعد کلام کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ کسی کی بھی حاجت روائی کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کیا کرتے تھے، کبھی ہم نشین کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ محاسن اخلاق اور تواضع اور انکساری کی یہ حالت تھی کہ دسترخوان پر اپنے تمام خادموں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔